باسط صاحب، لندن والوں کی باری آ جائے گی انشاءاللہ، فکر نہ کریں. اب تو وہ سوال بھی انگریزی میں ہی ہوتے ہیں، جب انگریزی کی سیشن ہوگا اس وقت پیش کر دیں. میرا سوال حدیث کے بارے میں تھا، اس لیے میں نے کہا. اچھا دیکھتے ہیں. ہاں جی، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ایک سوال ہے حضور، یہ خلافت راشدہ صرف حضرت علی رضی اللہ عنہ جی تک ہی رہی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو خلافت یہ نظامی خلافت اٹھا لیا، اس کے معنی یہ ہے کہ بحثیت جماعت یا بحثیت امت مسلمان عمل صالح باقی نہیں رہے. کیوں نہیں رہا؟ یہ ہے کہ بعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات یستخلفنہم. ہاں جی، کیونکہ جو اشارات اللہ تعالیٰ نے یہ کہیں نہیں فرمایا کہ جہاں عمل صالح ہوگا وہاں خلافت ضرور ہوگی. کہاں فرمایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تم میں سے جو اعمال صالحہ کر رہے ہیں ان سے وعدہ کرتے ہیں ان کو خلافت ضرور عطا کریں گے. اچھا، خلافت عطا ہو گئی. خلافت عطا ہونے کے بعد اٹھتی کس طرح ہے یہ مضمون یہاں بیان ہی نہیں ہو رہا. اس کے معنی نہیں کہ شرائط یہ تو ہے نا کہ ایمان ایک شرائط اور عمل صالح ضرور خلافت نہیں. اچھا پھر ٹھیک ہے. یہ تو یہ ہے کہ تم میں سے جو لوگ ایمان لائے ہیں اور عمل صالح کر رہے ہیں ان سے ہمارا وعدہ ہے کہ ہم انہیں اس طرح خلافت دیں گے جس طرح پہلے خلافت دیتے چلے آئے ہیں. اور جس طرح پہلے بعض دفعہ خلافتیں اٹھ جاتی رہی ہیں اور ٹوٹ جاتی رہی ہیں، یہ امکان یا احتمال یہاں بھی موجود ہے اسی طرح. اس لیے وہ شرائط اور ہیں جن کے نتیجے میں بعض نعمتیں اٹھا لی جاتی ہیں اور وہ الگ جگہ قرآن کریم میں بیان ہوئی ہیں. وہ ایک شرط ان میں سے یہ ہے بڑی اہم کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو ہم نعمت دیتے ہیں، خلافت نعمت ہے نا اللہ کی طرف سے، اس کو خود نہیں اٹھاتے پھر واپس نہیں چھینا کرتے یہاں تک کہ تم اپنی کیفیات نہ بدل لو جو کیفیات اس کی حفاظت کے لیے ضروری ہیں. خلافت کا ایک تھا بڑا اہم مقصد توحید آسمانی بھی اور زمینی بھی، وحدت امت میں پیدا کرنا. اور قرآن کریم نے اسی آیت نے آخر پہ یہی بیان فرمایا ہے کہ تاکہ تم موحد بنو، تاکہ تم توحید پر قائم رہو، اور اگر تم اس سے پھر جاؤ گے تو پھر تمہیں خدا تعالیٰ فاسقوں میں شمار کرے گا. امر واقعہ یہ ہے کہ خلافت راشدہ کی ناشکری ہوئی ہے بڑی سخت، اور خود خلافت کے معاملے میں ہی قوم اس طرح بٹ گئی جس طرح بیج میں سے کاٹ لی جاتی ہے، دو حصوں میں تقسیم ہو گئی. جب وحدت کو توڑ دیا تو خدا تعالیٰ نے خلافت راشدہ اٹھا لی، لیکن خلافت کا وعدہ پھر بھی جاری رہا. یہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. ایک فیز ختم ہوا ہے خلافت کا، لیکن خدا تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ جس طرح پہلوں کو ہم نے خلافت عطا کی تھی اس طرح تمہیں خلافت دیں گے. پہلوں میں خلافت دو طرح سے رائج ہوئی، ایک مسلسل بغیر انقطاع کے، اور وہ ہمیشہ جاری نہیں رہی. ایک وقتاً فوقتاً اللہ کی طرف سے خلافت کا اظہار ہوتا رہا، کسی رنگ میں خدا تعالیٰ نے خلافت کی نعمت عطا کی، اور وہ مثلاً حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 12 نقیب صرف اپنی زندگی میں نہیں ملے، بلکہ 12 صدیوں میں ان کو 12 نقیب ملے ہیں. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام 14ویں صدی کے ان کے نقیب تھے، 13 صدیوں کے بعد پیدا ہوئے. حضرت ابراہیم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نکال لیں تو باقی 12 رہ جاتے ہیں نا، اور 14ویں صدی آ جاتی ہے. تو یہ خلافت مجدد کی شکل مجددیت کی شکل میں مل گئی. اور حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ یبعث اللہ من یجدد لہا دینہا علی راس کل مئۃ
من یجدد الہادی نہا کہ اللہ تعالیٰ مبعوث فرمائے گا ہر صدی کے سر پر ایسا شخص جو دین کی تجدید کرے گا. یہ جو 12 مجدد بنے ہیں یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کے مقابل کے 12 مجددین ہیں. اور جس طرح وہ خلافت میں وہاں مجددیت کی شکل اختیار کر لی تھی اسی طرح یہاں بھی اختیار کر لی. جس طرح آخر پہ 14ویں صدی کا مجدد مسیح تھا اس طرح اس صدی آہا وسلم کے زمانے میں بھی 14ویں صدی کا مجدد مسیح ہی بن کے آیا ہے. تو خلافت نہیں اٹھی، خلافت کی ناشکری کے طور پر وقتی طور پر انقطاع ہوا ہے. اور خلافت کا دوبارہ جاری ہو جانا اور مختلف شکلوں میں جاری ہو جانا بتاتا ہے کہ عمل صالح منقطع نہیں ہوا تھا، کچھ اور غلطیاں نہیں. سچ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ امت غیر صالح ہو گئی تھی اس لیے خدا نے اٹھا دی. اور اب جو خلافت جاری ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی یہ اسی وعدے کے تابع ہے. کوئی نیا وعدہ تو نہیں آیا. کب نیا وعدہ آیا ہے؟ وہی وعدہ ہے قرآن کریم کا. اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت قیامت تک جاری رہے گی اور بہت لمبے عرصے تک جب تک انسانیت کی صف لپیٹنے کا خدا فیصلہ نہ کر لے اس خلافت کے تابع امت محمدیہ کا ایک حصہ لازماً صالح رہے گا. کبھی بڑا ہو جائے گا، کبھی چھوٹا ہو جائے گا، کبھی سکڑ جائے گا، کبھی پھیل جائے گا.